الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان بنایا، یہ اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر احسان عظیم ہے. ہمیں صبح و شام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے چند سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے محمد، اگر آپ نبی ہو تو ہمیں بتائیں ان 7 لوگوں کے بارے میں، 7 نوجوانوں کے بارے میں جو 309 سال تک ایک غار میں سوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم اصحاب کہف کے بارے میں بڑے تعجب کے اندر مبتلا ہو. علماء فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اصحاب کہف کی کیا کیفیت تھی. ان کا پورا واقعہ ان کے بزرگوں میں رائج تھا. وہ اپنے بچوں کو اور اپنے ماننے والوں کو سنایا کرتے تھے. اس لیے ان کے علماء نے ان سے کہا کہ اگر یہ نبی ہے، اس کی جانچ کرنے کے لیے ایک سوال ان سے یہ بھی کرو، پتہ چل جائے گا کہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اور کہا کہ اے محمد، ان سے کہو. تمہیں بڑا تعجب نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے ظالم، اور اس کے دور میں توحید کا کام بڑا مشکل تھا. اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، مشرک تھا، تو بڑی اذیتیں دیتا، بڑی تکالیف کے اندر مبتلا کرتا، یہاں تک کہ مار دیتا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ نوجوان ہیں، 7 چند نوجوان ہیں اور وہ اللہ کو مانتے ہیں. ان کو بلایا، بادشاہ نے ان کو سمجھایا اور چند گھنٹوں کی مہلت دی. یا تو آپ آج شام تک اپنے دین پر واپس آ جاؤ، ورنہ کل تمہارے ساتھ بھرے مجمع میں جو سلوک ہوگا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا، یعنی آپ کو سزا دی جائے گی. اب یہ نوجوان گھر آئے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا پانے کے لیے بہتر ہے یہ شہر چھوڑ دیا جائے. شہر سے باہر نکلے، پہاڑوں میں گئے، ایک گفا کے اندر جا کر تیک ہو گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. الہ العالمین، بظاہر جتنے اسباب ہیں ہمارے سارے بند ہو گئے. باہر نکلتے ہیں تو ظالم بادشاہ اس کے آدمی ہیں، نہیں چھوڑیں گے. غار میں رہتے ہیں تو بھوک ہمیں نہیں چھوڑے گی. اے اللہ ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کا ایسا غلبہ کیا کہ 309 سال تک
سوتے رہے. اب جب بیدار ہوئے تو ماحول بدل چکا تھا. حکومتیں آتی ہیں، تختے پلٹتے ہیں، برائیوں کا عروج ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے، پھر اچھائیوں کا غلبہ ہوتا ہے. اب جب ان کی آنکھ کھلی تو بادشاہ بدل چکا تھا، توحید کا غلبہ تھا، دینی ماحول تھا. آنکھ کھلی، بھوک لگی تو آپس میں بات ہوئی کہ بھائی اپنا حلیہ بدل کر ایک بندہ باہر جائے گا مارکیٹ میں اور جیب ٹٹولی تو کچھ سکے نکلے، کہا کہ یہ لے کر کے جائے اور کھانے کا انتظام کر کے لائے، بھوک بہت تیز لگی ہے اور ماحول دیکھ کر کے آئے کہ کیا ماحول ہے. اب جب یہ بندہ ایک ان کا باہر ہوٹل پر پہنچا تو بستی بدلی ہوئی ہے، ماحول بدلا ہوا ہے، شہر بدلا ہوا ہے، 300 سال کا عرصہ. تو تعجب سا کیا اس نے کہ یہ وہی شہر ہے، وہی بستی ہے. بہرحال بھوک لگی تھی، ہوٹل طلب کیا، زبان بدل چکی تھی، بھاشا بدل چکی تھی. اب ہوٹل پر گئے تو انہوں نے اپنا پرانا وہ سکہ دیا تو ہوٹل والا بڑا تعجب کرنے لگا، کہا کہ بھائی یہ تو چلتا نہیں ہے، لیکن آپ کون سی دنیا میں ہو؟ چونکہ زبان بھی بدل چکی تھی. آپ ہو کون؟ بازو میں کھڑے پولیس والوں کو پکڑا، کہا بھائی ذرا دیکھیے یہ بندہ کون ہے. یہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا، یہ بندہ بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا. بادشاہ کے سامنے اس نے ساری کیفیت رکھی کہ میرے اور بھی ساتھی ہیں اور ہم اس طرح. اس وقت ظالم بادشاہ تھا، اس نے بڑا ظلم کیا اور ہمارے مارنے کا بھی اس نے فیصلہ کیا. تو ہم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ہماری دعا سنی. بادشاہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ ان سے ملاقات کرتا ہے اور پھر ملاقات کرنے کے بعد ان کے لیے اسی جگہ پر مسجد بھی بنائی گئی اور پھر یہ ملاقات کرنے کے بعد اسی جگہ سو جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، اے مشرکو، تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے اصحاب کہف کے بارے میں کہ 300 سال تک وہ سوتے رہے. اگر چار جانب سے دشمنوں کا غلبہ ہو جائے، پوری دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہو جائے اور مجھے پکارنے والا فقط ایک بندہ ہو اور وہ مجھے